بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے، ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ رکھتے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا کہ حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں سلمہ بن الاکوع اور ربیع بنت معوذ بن عفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی طرح رہ گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت۔ یوم عاشوراء بڑا ہی محترم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے اور تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کی آسمان پر اٹھایا گیا اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی ہولناک سیلاب سے محفوظ کر کوہ جودھی پر لنگر انداز کیا گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل و گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی اور مصر کی حکومت بھی ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار باران رحمت نازل ہوئی۔
اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے ہیں، اور اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یوم عاشوراء کی فضیلت۔ مذکورہ بالا واقعات سے یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزوں کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا تھا، سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشوراء کے روزوں کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشوراء کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عاشوراء بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل دن ہے، لہذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات۔ یوم عاشوراء کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہات سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریف میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن ہی قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے دن ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے میں 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مندرجہ بالا احادیث شریفہ سے معلوم ہوا ہے، اور دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف سے کرنے سے اس کی خصوصی عظمت اور فضیلت ثابت ہوئی۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، رجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے، چنانچہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا۔ یوم عاشوراء میں کرنے کے کام۔ احادیث طیبہ سے یوم عاشوراء میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں: روزہ،
جیسا کہ اس سلسلے میں روایات گزر چکی، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار اور مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بدوباش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عیال پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراوانی اختیار کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالیٰ فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں ان غلط باتوں کی جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر گوشت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور گھر میں نقصانات ہوتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر محرم الحرام کے مہینے میں فریج میں گوشت رکھا رہا یا فریج میں گوشت پڑا رہا تو گھر میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ غلط بات ہے، اور شروع اسلام میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ گوشت فریج میں رکھا رہا یا گھر میں پڑا رہا، محرم میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ کوئی بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن محرم میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ محرم الحرام کے مہینے میں قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی عزیز و اقارب کی قبر اگر بوسیدہ ہے اور اس کی مرمت کی ضرورت ہے تو آپ کسی بھی وقت اس کی مرمت کر سکتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہونا شرط نہیں ہے یا ضروری نہیں۔ اس طرح عورتیں بند سنور کر قبرستان میں جاتی ہیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں تو عورت کا قبرستان جانا یہ بھی ایک قسم کا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے اور قبرستان میں جاتی ہے۔ ہاں، جو بہت بری عورت ہے اس کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، اور بہت بری عورت کے لیے پردے میں بھی گنجائش ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھولنا چاہے تو کھول سکتی ہے۔
لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے اور چھپا کر رکھے۔ اگر آپ کے کسی عزیز کی قبر ہے، بھائی کی، بہن کی، ماں یا باپ کی، تو آپ گھر بیٹھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتی ہیں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ قبرستان کے اندر جا کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مرد حضرات کو ہر جمعہ قبرستان جانا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ اس مہینے میں سوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، تو یاد رہے کہ یہ بھی ناجائز عمل ہے۔ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ ہاں، جس طرح خاوند وفات پا جائے اس کے لیے حکم ہے، اور اسی طرح بعض لوگ اس مہینے میں نکاح کو ناجائز سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اسی مہینے میں ہوا اور 10 محرم کو ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری رسومات ہیں، تو شریعت نے ان سب کی تردید کی ہے، اور اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری تفصیل گزر چکی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔